خوشپور سے بابو وکٹر سلواتر کا آپ سب کو سلام۔ 24 دسمبر 2023 ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت بامطابق مقدس لوکا پہلے باب کی 26ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الزبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ آج آمد کا چوتھا اور آخری اتوار 24 دسمبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں سیموئیل نبی کی کتاب میں سے داؤد کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے میرے تمام دشمنوں سے رہا کیا، خداوند نے اسے رہا کیا، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنے اچھے گھر میں رہتا ہوں، تو میں خداوند کے لیے ایک گھر بناؤں گا۔ جب ناتان نبی نے کہا کہ جیسا تیرے دل کی مراد ہے تو کر، اور پھر خداوند نے ناتان نبی کو کہا کہ جا کے میرے بندے داؤد کو بتا کہ میں تیرے سارے دشمنوں کو تجھ سے دور کروں گا، اور تیری امت کو میں ہمیشہ کا جلال دوں گا، اور میں نے قاضی مقرر کیے تھے، اب میں تجھے بادشاہ بناؤں گا، اور تیری جو امت ہے یہ کبھی ختم نہ ہوگی، اور میں تیرے سارے دشمنوں کو ختم کر کے تجھے ایک ایسی بادشاہت بناؤں گا جس کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا۔ آج کی دوسری تلاوت میں رومیوں کے نام خط میں مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ جتنی بھی نبوتیں ہوئی تھی، اب وہ وقت آ گیا کہ ان نبوتوں کی تعبیر ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں خوشخبری ملی ہے کہ وہ جس کے بارے میں انبیاء اکرام نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، یعنی مسیح خداوند کی آمد۔ آج کی انجیل مقدس میں لوکا کے مطابق جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس آ کے اسے سلام کرتا ہے اور پھر خدا کا پیغام دیتا ہے، اور مقدسہ مریم کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، میں تو مرد سے واقف نہیں ہوں۔ تو پھر فرشتہ بتاتا ہے کہ روح خدا جو ہے وہ تجھ پر سایہ کرے گا، اور تو روح القدس کی قدرت سے ایک بیٹا بنے گی، اور جس کا نام جو ہے وہ ایمانویل رکھا جائے گا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر آگے جا کے فرشتہ اسے بتاتا ہے، تو مقدسہ ماں مریم جو ہے
وہ کہتی کہ میں تیری بندی ہوں، جیسا تو نے کہا ویسا میرے لیے ہو، یعنی وہ خدا کے تابع ہوئی. اور اس طرح سے ایک عورت جس کی نافرمانی سے موت آئی تھی، اب دوسری جو عورت ہے مقسمہ مریم، اس کے ذریعے سے اب شیطان کا سر کچلا جائے گا اور ہمارا نجات دہندہ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل اور بھی بتاتا ہے کہ دیکھ تیری رشتہ دار الزبات جسے بانج کہا جاتا تھا، اس کے بڑھاپے میں بھی بیٹا ہونے والا ہے اور وہ 6 مہینے کی حاملہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کے قریب کچھ بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور مقسمہ مریم جو ہے وہ خداوند کی تمجید حمد و ثنا کرتی ہے اور ہاں کرتی ہے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں ان تینوں تلاوتوں سے کیا درس ملتا ہے؟ نمبر 1 کہ خدا نے داؤد کو چن لیا. جیسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور وہ پھر خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں کہ داؤد صرف اس وقت کا بادشاہ نہیں تھا، لیکن اس کی جو بادشاہت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. یعنی اس سے متعلق ہے بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کی بادشاہی ہمیشہ تک رہے گی، جس میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں. اور رومیوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ساری نبوتیں جو ہے وہ پوری ہو گئی ہیں. تو ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کیسا خوبصورت وقت ہے کہ ہم نے ان تمام انبیاء کرام کی جو نبوتیں ہوئی تھیں، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان رہا اور وہ ہماری سڑکوں پہ چلا پھرا، ہمارے میز پر اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، ہمیں اپنے کہنے سے شفا دی، ہمیں چھونے سے اس نے ہمیں شفا دی. تو ہم اس دور سے ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت ہی بابرکت دور ہے. آج کی انجیل مقدس میں جبرائیل عبرانی زبان میں جبرائیل، جس کا مطلب ہے خدا کا زور، خدا کی قوت، خدا کی طاقت. وہ خدا کی طاقت جو ہے وہ مقسمہ مریم کے پاس آتی ہے اور آ کر سلام کرتی ہے. تو کس طرح سے خدا نے وہ جو ہمارے لیے ایک نجات کا منصوبہ بنایا تھا، اب اس کے لیے خدا کو خود بھی مقسمہ مریم سے پوچھنا پڑا کہ میرے اس نجات کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تجھے چن لیا ہے، اور کیا تو ہاں کرتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں. تو اس طرح سے مقسمہ مریم کے ہاں کرنے سے ہم سب کے لیے نجات کے دروازے کھل گئے اور ہم سب نے نجات پائی ہے. کیونکہ مقسمہ مریم نے تابعداری کی ہے. ایک حوا نے اور آدم نے نافرمانی کر کے اس جگہ سے نکالے گئے جہاں ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم تھے، اور آج مقسمہ مریم کے ہاں کرنے سے ہم سب کے لیے اسی جگہ کے دروازے دوبارہ کھل گئے ہیں. اور یہ یسوع نے خود کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو اس وجہ سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے. آپ کی خاطر خدا نے کیا کچھ نہیں کیا. وہ عرش چھوڑ کر فرش پر آ گیا، وہ اپنی خدائی چھوڑ کر ہماری طرح کا انسان بن گیا. کیونکہ وہ ہمیں فور فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتا ہے، سامنے سے لے کے جانا چاہتا ہے، اور کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے. تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کتنے بابرکت ہیں. ہم اس دور میں ہیں جب کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی اس دنیا میں ہے، موجود ہے، اور پھر یہ جو بادشاہی ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، یعنی یہ ہمیشہ کی زندگی تک ہم کو یہ لے کر جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں. کل کرسمس ہے، اور آج اپنے اپنے ضمیر کو، دل کو، اپنی روح کو دیکھیں کہ کیا میں تیار ہوں کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ خدا خود وہ میرے دل کی چرنی میں آئے. اگر کسی سے اب بھی معافی مانگنی ہے تو معافی مانگے، تاکہ آپ
کرسمس اچھے طریقے سے منا سکے. اگر آپ نے کسی کو معافی دینی ہے تو معاف کر دیں. اگر آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ کھٹا پڑا ہوا ہے تو جا کر ہاتھ ملا لیں، گلے لگا لیں، کیونکہ کل کا دن، کرسمس کا دن جو ہے ہم سب کی نجات کا دن ہے، جس دن ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا، اور اسے میرے دل میں آنا چاہیے، اسے آپ کے دل میں آنا چاہیے، ادھر اس سے جنم پانا چاہیے، تاکہ میں اس کی قدرت و قوت سے، اس کی بادشاہی میں اس کا ایک ایلچی بنوں، میں اس کا پرچار کروں اور اپنی زندگی، ایک روحانی زندگی سے اس کا پرچار کروں، اس کی گواہی دوں. خداوند آپ سب کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی قوت عطا فرمائے، اور آپ سب کو بڑا دن بہت بہت مبارک ہو. آمین.